کیا اس کی بھی دعا کرنی، اور بخاری شریف یہ طلبہ عزیز نے ختم کی اس کی بھی دعا کرنی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں لکھا ہے کہ حضرت انس اکیلے قرآن کریم جب ختم کرتے تھے تو گھر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے دعا کرتے تھے کہ اس موقع پر دعا قبول ہوگی۔ تو مدرسے نے بھی یہ بھی بڑا کام کیا کہ ہم کو دعا میں شامل کر لیا۔ یہ مدرسے کا بڑا احسان ہے۔ آپ مدرسے کو اب کیا دینا چاہتے ہیں اور آپ مدرسے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے یہ بعد میں معلوم ہو، اس کے لیے وقت آ رہا ہے، ابھی تو آپ اطمینان سے سنیں۔ محققین نے لکھا ہے کہ ایک بیٹھک کے اندر پوری بخاری شریف ختم کر کے دعا کی گئی اور شام سے پہلے وہ دعا کا نتیجہ بھی آ گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ دعائیں کتنی قبول ہوتی۔ ایک مریض سخت بیمار، اس کے لیے شفا کے واسطے بخاری شریف ختم کی گئی اور اسے دم کیا گیا، دعا کی گئی، شام سے پہلے اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری شریف کو 90 مرتبہ ختم کر کے دعا کی اور جو دعا کی اللہ نے قبول کی۔ ایک اور شارح حدیث نے عجیب بات لکھی، جس کشتی کے اندر بخاری شریف کا نسخہ رکھ دیا جائے وہ کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ میں اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جن طلباء نے بخاری شریف کو اپنے سینے میں سما کر زندگی کی کشتی میں عملی طور پر داخل کیا، ان کی زندگی کی کشتی بھی ڈوبنے سے بچ جائے۔ بخاری شریف پر جتنا کہا جائے کم ہے، جتنا بولا جائے کم ہے، لیکن وقت کم، اس لیے بات مختصر کروں گا۔ اب بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک اصول سمجھیں۔ آج دوپہر حضرت مفتی صاحب میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں وہاں وہ قرآن شریف کے بھی حافظ ہیں۔ 10 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا اور پوری زندگی اکیلے تراویح پڑھاتے تھے اور روزانہ 40 پاروں کی تلاوت کرتے تھے۔ روزانہ رات کو 15 پارے تہجد میں پڑھنے کا معمول تھا، تہجد کے پابند تھے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اللہ والوں نے کیا کام کیے تھے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے قلم سے 16,000 صفحے لکھے ہیں اور وہ قلم کا تراشا، اس زمانے میں قلمیں ہوا کرتی تھی لکڑی کی، اس کا تراشا جمع کرتے تھے، ایک ڈھیر ہو گیا تھا اس کا۔ انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ برادہ اور یہ تراشا جو ہے اس کو میرے غسل کے پانی کے گرم کرنے میں استعمال کیا جائے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اسی کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے گی۔
اتنا کام کرنے والوں نے کام کیا. علامہ ابن تیمیہ کو جب قید خانے کے اندر داخل کر دیا گیا تو ان کے پاس سے قلم بھی لے لیا, کاغذ بھی لے لیا. ایک عرصے تک قید خانے میں رہے تو قید خانے کے کارکنوں سے کاغذ لیا اور کوئلہ جو کچن میں استعمال ہوتا ہے وہ کوئلے کے ذریعے سے 1000 صفحات لکھے. تو کارنامے ہمارے بزرگوں کے بڑے رہے ہیں. امام بخاری کا کارنامہ بھی بہت اعلیٰ اور بہت اونچے درجے کا کارنامہ ہے. اب ایک ضابطہ سمجھیے. ضابطہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بنایا نہیں, خود بن گئے. اچھا ضابطے لکھے کس نے؟ ضابطے دوسرے لوگوں نے لکھے ہیں, امام بخاری نے اس پر عمل کیا ہوا ہے. ان کے عمل کرنے سے وہ ضابطہ جو ہے شارحین کو سمجھ میں آیا اور انہوں نے اس کو لکھا. ایک ضابطہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ ہے کہ جب وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں, کتاب ایک بخاری میں کتنی کتابیں؟ 100 کتابیں ہیں. بخاری شریف میں ایک قول کے مطابق 85 کتابیں, ایک قول کے مطابق 90 کتابیں, ایک قول کے مطابق 101 کتابیں. بخاری میں ابواب کتنے ہیں؟ 3980 ابواب ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قائم کیے ہیں. کیفہ کے ذریعے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 30 باب قائم کیے ہیں. 20 پہلی جلد میں ہے, 10 دوسری جلد میں ہے. اور کیفہ سے کیفیت مراد نہیں ہوتی بلکہ کبھی شان, کبھی اختلاف, الگ الگ چیزوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا. تو امام بخاری جب بھی کوئی کتاب لائیں گے تو پہلے جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت پیش کریں گے. کیوں لاتے ہیں قرآن کی آیتیں؟ آپ پڑھ چکے, حضرت شیخ نے بتایا ہوگا. یہ جو بخاری کا ختم ہوتا ہے یہ اصل میں ہمارے مشائخ کے بڑے دل کی بات ہے. بھئی میں نے پورا سال بخاری پڑھائی اور یہ آ کے بیٹھ گیا اور یہ ختم کروا رہا ہے, ختم تو مجھے ہی کروانا چاہیے. لیکن ہمارے اللہ والے ایسے ہیں, آیا مہمان, لو بھائی تم ختم کرو. کتنی تواضع ہے, کتنی انکساری ہے. یہ بخاری پڑھنے سے انکساری پیدا ہو جاتی ہے. پڑھنے پڑھانے سے آدمی میں انکساری اور تواضع آنی چاہیے. اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. حضرت مولانا عبدالغنی پھلپوری رحمت اللہ علیہ, طلبہ توجہ کریں, دوسرے حضرات تو سن رہے ہیں, آپ سنیں اور نوٹ کریں. حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں. اچھا, بخاری شریف میں پہلی حدیث شریف لائے ہیں وہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو امام بخاری امیر المومنین اور حضرت عمر بھی امیر المومنین. طلبہ کے دل میں کہیں یہ شوق نہ پیدا ہو جائے کہ چلو اب ہم بھی امیر المومنین. اس لیے امام بخاری نے ایک کام یہ کیا کہ آخری حدیث ایک فقیر صحابی کی لائی. وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ, درویش صحابی. بھوک سے نڈھال ہو جاتے تھے. علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے تو علم آتا ہے. اور اگر محنت نہ کی آپ نے اور سمجھے کہ بس سب حاصل ہو جائے گا, کچھ نہیں حاصل ہوگا. بقدر قد تکتسب المعالی
من طلب العلا سہر اللیالی، جو اونچے مرتبوں کا طالب ہو اس کو محنت بھی اونچی کرنی پڑتی۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو رات کو مصلی پر آنسو نہیں بہا سکتا وہ صبح میں منبر پر باتیں نہیں برسا سکتا۔ رات کو رونا پڑے گا تو صبح میں اللہ کہلوائیں گے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی کو اللہ سے لینا آنا چاہیے، اگر لینا نہیں آئے گا تو دینا بھی نہیں آئے گا۔ لیں گے کیسے؟ رات کو رو کر غیب کے خزانے سے لیں گے اور صبح میں جو دے گا اللہ اس کو غریبوں پہ تقسیم کرے گا۔ رات کو لینا صبح میں دینا، یہ مزاج بناؤ۔ علم لینا ہے پھر دینا، لے کے بیٹھ نہیں جانا ہے۔ یہ خزانہ ایسا نہیں ہے کہ لے کر بیٹھ جائے، یہ خزانہ لٹانے کا ہے، دینے کا۔ دیتے جاؤ اللہ کے بندوں کو اور مت تشنا رکھو کسی کو، پلاؤ ساقی بن کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں علم کا تقسیم کرنے والا ہوں اور خزانہ اللہ کا ہے، وہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوکے رہ کر 5374 حدیثوں کا خزانہ امت کو دیا ہے۔ جیسے آج مدرسے نے کئی حفاظ امت کی خدمت میں پیش کیے کہ لو ان سے کام لو، اتنے علماء دیے، کتنی طالبات الحمدللہ فارغہ ہوئی، اور یہ سب کو مدرسہ الفاظ دیگر یوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہمارا کام کر دیا، تم نے امانت دی تھی، ہم نے وہ پتھروں کو ہیرے بنا کر تمہیں سپرد کیا ہے، اب انگشتری میں لگاؤ، ہیروں میں لگاؤ، چمکاؤ، فائدہ اٹھاؤ، یہ تمہارا کام۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا دستور سمجھے آپ؟ ابھی عوام سمجھیں گے کہ نہیں، لیکن آپ تو سمجھو کہ پہلے قرآن شریف کی آیت لاتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ دو وجہ۔ تبرکن، قرآن سے بڑی برکت والی کتاب کون سی؟ کتاب انزلناہ مبارک، بڑی برکت والی کتاب، اس کی آیات میں غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، عقل والوں کو قرآن خطاب کرتا ہے۔ نمبر 2، استشہاد کے طور پر آیت لاتے ہیں، دلیل کے طور پر لاتے ہیں۔ یاد رکھنا جتنی قرآن کی آیت آئیں گی بخاری شریف میں وہ دعویٰ ہوگا، جتنے ابواب آئیں گے وہ دعویٰ ہوگا، اور جتنی احادیث آئیں گی وہ سب دلائل ہیں۔ باب میں دعویٰ، حدیث میں دلیل۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا طریقہ ہے۔ اور ایمان والے کے لیے یہ بتاؤ کہ قرآن سے بڑھ کر دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل نص قطعی جسے کہتے ہیں وہ قرآن کریم ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا وقت زیادہ تو نہیں ہو جائے گا حضرت محسن صاحب؟ تو سمجھانے کے لیے کچھ کہنا پڑا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب قائم فرمائی، کتاب العلم۔ کتاب العلم میں پہلے آیت لکھی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی اللہ سے درخواست کیجئے کہ آپ کے علم میں اضافہ فرما دے اللہ۔
نبی کے پاس کتنا علم ہے؟ نبی کے پاس اولین اور آخرین کا علم، جتنے نبیوں کو علوم دیے تھے اللہ نے وہ سب جمع فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ سب کی خوبیاں لا کر کے اللہ تعالیٰ نے سرکار میں جمع فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو قیامت تک کا نبی بنایا ہے۔ یہ دین اتنا پاورفل ہے کہ آپ کو کسی دھرم والے کے پاس بھیک مانگنے کے لیے قیامت تک نہیں جانا پڑے گا۔ لوگ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، آپ کو کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ اور ایسا اس کے اوپر سکہ لگایا کہ کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اکمال دین اور اتمام نعمت دونوں کا ایک ہی آیت میں تذکرہ فرمایا۔ اتنا علم ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں مزید علم مانگو۔ معلوم ہوا کہ دولت میں قناعت، کپڑے میں قناعت، مکان میں قناعت، گاڑی میں قناعت، لیکن علم میں قناعت نہیں۔ پیسے کم ہو تو چلا لینا، لیکن علم کم ہو تو مت چلانا، مزید علم کے لیے آگے بڑھنا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک حدیث کے استصواب کے لیے 1 مہینے کا صحابی نے سفر کیا اور دوسرے صحابی کے گھر پر اصالتاً اس حدیث کو سرکار سے سنا تھا، انہوں نے سن کر آئے۔ اچھا علم کب سے کب تک لینا ہے؟ فرمایا علم مہد سے لے کر لحد تک، کہیں بھی ٹھہرنا نہیں۔ میرے والد صاحب بہت اچھا جملہ وہ تقویٰ کے لیے فرماتے تھے، لیکن یہ شعر بہت اچھا ہے، فارسی شعر ہے۔ اے برادر بے نہایت درگہ ہر کے بروے میرسی بروے معیش۔ اے اللہ کے بندے، میرے بھائی، اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، کسی جگہ جا کر ٹھہر مت جانا۔ ایک مرتبے اور ایک مقام کے بعد کے آگے مقام نہیں ہے، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ مرتے دم تک علم حاصل کرنا ہے۔ On the deathbed you have to acquire the knowledge۔ آپ بستر علالت پر پڑے ہوں اور علم آ رہا ہو تو حاصل کیجیے۔ بھئی جس کے پاس علم غیب ہو، غیب میں تو ہر چیز آ جاتی ہے، پھر تو مزید علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ آیت نے کہا کہ مانگو اور علم، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کو علم غیب نہیں۔ اس سے تو یہ بات نکل آئی، کہنے تو نکلے تھے یہ کہ علم حاصل کرو، لیکن اشارۃ النص سے یہ بات ثابت ہوگی کہ نبی عالم الغیب تو ہوتا ہے، عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل بخاری شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں انصاری کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے وہاں تو وہاں بچیاں گا رہی تھیں، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ ہم میں ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت کہو ایسی بات، میں کل کی بات نہیں جانتا۔ دلیل ملی۔
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سے شروع فرمایا، کتاب العلم کی پیشانی بنایا اس آیت کو، پھر تمام ابواب لا کر وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا کو ثابت فرمایا۔ ایک آیت لاتے ہیں اور کئی ابواب لا کر جو ہے اس آیت کے اوپر دلائل پر دلائل پر دلائل دیتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وطیرہ طریقہ ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے اندر بھی قرآن کی آیت لاتے ہیں، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا امپورٹنس بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا مہتو بہت ہوتا ہے، اس بنا پر آیت دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں سامنے والے کو کاٹنے کے لیے اور تردید کے لیے۔ امام بخاری کا کوئی باب کسی چیز کے اس بات کے لیے ہوتا ہے، اور کوئی باب کسی چیز کے ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور کوئی باب کسی بات پر عمل پیرا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو کوئی باب رد کرنے کے لیے ہوتا ہے اپنے مخالفین کو۔ جیسے کہ ندع الموازین القسط کا باب اس لیے قائم کیا کہ جو لوگ میزان کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، علامہ زاہد الکوثری نے لکھا ہے کہ جہمیہ کے 12 فرقوں میں سے ایک فرقہ وہ ہے جو وزن اعمال کا انکار کرتا ہے، اور معتزلہ بھی وزن اعمال کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، میں یہ پوری بحث تو کروں گا نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو گھنٹوں کے گھنٹوں 6-7 گھنٹے چاہیے جب یہ پوری عبارت اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میں تو ایک چند نمونے تھیلے میں سے نکال کے آپ کے سامنے پیش کر کے اپنا تھیلا بند کر کے، مجھے کھانا بھی ابھی اس لیے جاؤں گا۔ 2 مسئلے ہم طے کریں آج۔ پہلی بات، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور ہماری باتوں کا بھی وزن کیا جائے گا، اور عمل کے وزن کی دلیل امام بخاری نہیں پیش کر سکے، تو انہوں نے اشارت النص سے زبان سے نکلنے والے جملے کا وزن بتلایا کہ وہ وزن کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے میزان کے اندر۔ تو جب بات کا وزن کیا جائے گا تو عمل کا وزن کرنا تو اور بھی آسان ہے۔ اب جانے دیجئے، یہ تو سائنسی بحث کا زمانہ ہے۔ اب میں آج کے دور کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ وزن ہم لوگ بھی کرتے ہیں ایسی چیز کا جو نظر بھی نہیں آتی، اور اس کا وزنی ہونا، ہلکا ہونا ہم بتاتے ہیں۔ ایک مقرر تقریر کر رہے ہیں، بہترین تقریر کر رہے ہیں، سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ بھاری بات کرتا ہے۔ کیا کر دیا؟ انہوں نے بھاری کلام کر دیا، بہت وزندار بات کر دیا۔ آپ کے پاس کون سا میزان ہے؟ کیا آپ کو ان کی بات کے وزن کا اندازہ ہوا؟ پتا چلا کہ اللہ نے دماغ کے اندر ہر ایک کے ایک اسکیل فٹ کیا ہے، اس کے اندر آدمی کسی کی بات کو رکھتا ہے اور اس کا وزن کر کے تلفظ کرتا ہے۔ ایک آدمی بالکل پاپڑ کی طرح ہلکا پھلکا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ آدمی بھاری ہے۔ ارے بھائی، یہ تو دیکھنے میں بالکل ہلکا ہے، آپ نے بھاری کیسے کہا؟ کہتے ہیں دماغ کے اندر اللہ نے اسکیل فٹ کیا، اس کے اندر پاپڑ کو رکھا، وزنی نکلا تو یوں کہا کہ بھاری۔ تو جب آدمی نہ دیکھی جانے والی چیز کا وزن کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر نہ دیکھی ہوئی چیز کا وزن کر لے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ کیسے اللہ کو مانتے ہیں ہم لوگ؟ لونجا پونجا، اپاہج، کمزور، ضعیف، ناتواں، بے کس، بے سہارا، ایسے اللہ کو مان رہے ہیں کیا ہم لوگ؟ ہم اللہ کو ان تمام صفات کے ساتھ مانتے ہیں جو کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اللہ اور رحمان اور رحیم کے اندر باری تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ سنا ہے کبھی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 ناموں میں وزن رکھا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں
کہ کام ہے ہلکا لیکن بہت مشکل سے لوگ کر پاتے ہیں. دو کام کرو، اعمال کے ترازو میں تمہاری باتوں کا وزن ہوگا. ایک حسن اخلاق، دوسرا زبان پر کنٹرول. یہ میزان عمل کے اندر وزنی. اب وزن کیوں کیا جاتا ہے بھائی؟ امتحان کیوں لیتے ہیں مدرسے میں؟ ہمیں طالب علم کی لائبلٹیز اور اس کی کوالٹی آف نالج اور ایجوکیشن کا پتہ چلتا ہے. تو وہ پرچہ لکھے گا تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ اس کے علمی صلاحیت کیا ہے، اس کا علمی کیلیبر کیا ہے، اس کا پتہ چلے گا. آپ اس کے مطابق اس کے اوپر مارکس لگائیں گے، نمبر لگائیں گے. ہم کو معلوم نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا کچا چٹھا معلوم ہے. پیدا ہوا جب سے معلوم کہ کامیاب کے نہ کر، تب وزن کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب اللہ سب جانتے ہیں تو وزن کیوں کر رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وزن میرے بھائی تیرے سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں. اگر اٹھا کے سیدھا تجھے جہنم کے اندر ڈالتے تو تیرے کو سوال ہوتا کہ یار بتایا بھی نہیں کہ جہنم میں کیوں ڈالیں، اٹھا کے پھینک دیا. تو اس کو پہلے ریزلٹ بتاتا کہ پہلے ریزلٹ دیکھ لے، اس کے بعد آگے چل. ہم نے کوئی تیرے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ میزان قائم کر کے اپنی صفت عدل بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہارا جہنم میں جانا برحق تھا، اس لیے تم کو جہنم میں ڈال دیا، اور اس کا جنت میں جانا اس لائق تھا تو اس کو جنت میں دیا. دیکھو اس کو ایک مثال سے سمجھو. ایک استاد محترم ہے، کبھی کسی کو نہیں مارتے. ایک دن آئے اس کلاس کے اندر، انہوں نے چھڑی اٹھائی اور اٹھا کر ایک طالب علم کو 10-15 قمچیاں لگا دی. اور وہ لڑکا بھی بڑا بظاہر نیک معلوم ہو رہا تھا، صوفی معلوم ہوتا. اب وہ لڑکا بھی سوچے گا اور بچے بھی سوچیں گے کہ حضرت کو کیا ہوا ہے، کیا ان کے اوپر مالی خولیا سوار ہے کہ ایک دم سے مار دیا؟ سوچے گا نہیں سوچے گا؟ وہ تو جب منہ سے بولے گا کہ تیری یہ مسٹیک تھی، تیری یہ غلطی تھی، تیری یہ غلطی تھی، تیری یہ غلطی تھی، تو پھر اس کو اطمینان ہوگا کہ اچھا ہوا مار لیا تو میرے کو خوشی ہوگی کہ اچھا ہوا مارا میرے کو. اور بغیر کہے مارتے تو اس کو کوشچن رہتا کہ کہے کے لیے مارا، تو اٹھا کر جہنم میں ڈالے بغیر کوئی حساب کتاب کے تو آدمی کو سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ فرماتے تمہارا حساب بہت جلدی کرنے والا ہوں. ان اللہ سریع الحساب. اللہ بہت جلدی حساب لینے والے ہیں. کتنی جلدی حساب لیں گے؟ فرماتے ہیں آفتاب طلوع ہوگا جب پورے کائنات کا حساب شروع ہوگا. آفتاب زوال پذیر ہوگا، اس سے پہلے کائنات کا حساب ختم ہو جائے. ان اللہ سریع الحساب. ایک کوشچن حل ہو گیا. وزن کیوں کریں گے؟ اللہ بندوں کے فائدے کے لیے کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. ہم رائی کے دانے کے برابر نہ دنیا میں ظلم کرتے ہیں نہ آخرت میں ظلم کریں گے. نہ ظلم کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں نہ ظالمین کو پسند کرتے ہیں، بلکہ مظلوم ہاتھ اٹھا دے اور خدا کا نام نہ لیا ہو کبھی اس کی بھی سن لیتے ہیں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ اپنوں کو تو سوکھی روٹی پہ خوش کر لیتا ہے، لیکن کوئی نام اس کا نہ لے. اس کو کہتا ہے تیرے کو تو سونے کے محل بتا کر دوں گا، بنا کر دوں گا، چاندی کی چھتیں بنا کے دوں گا، تجھے یہ سب دوں گا. مسلمان کہیں بھی پھر نہ جائے اس لیے کنٹرول میں رکھا ہے معاملہ. کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ عالمین کے رب ہیں، وہ میرے بھی رب ہیں، وہ تیرے بھی رب ہیں. وہ نمک حراموں کے بھی رب ہیں، وہ نمک حلالوں کے بھی رب ہیں.
اس لیے اس کو بھی محروم نہیں کرتے اور ہمیں تھوڑے پر راضی کر لیتے ہیں، اس کو بہت دیتے ہیں۔ وہ بہت لے کے بھی اللہ کا نام نہیں لیتا، یہ ٹھوکریں کھا کے بھی اللہ کا نام لیتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ دو مسئلے حل ہوئے کہ وزن ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ وزن کیوں فرمائیں گے یہ، اور دوسری بات کہ بھائی جو وزن کیا جائے گا وہ کس چیز کا کیا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ عمل کا وزن کیا جائے گا، جمہور اس کے قائل ہیں کہ عمل کا وزن کیا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس کی بھی دلیل اس کی بھی دلیل۔ نمبر 3، صاحب عمل کا وزن کیا جائے گا۔ عمل والے کو ہی ترازو کے اندر ڈال دیں گے، اس کو وزن کر لیں گے، کیونکہ عمل تو اسی نے کیا۔ اس پر ایک دلچسپ حدیث سنا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگیں پتلی تھیں، پنڈلیاں پتلی تھیں، اور درخت پر مسواک توڑنے کے لیے چڑھے۔ مسواک کرنا سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل دنیا سے جاتے ہوئے مسواک کرنا۔ مسواک مت چھوڑو، بہت سے فائدے ہیں، more than 70 benefits written for the مسواک۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے پیر دیکھ کر ذرا صحابہ مسکرا دیے۔ حضور نے دیکھ لیا، سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہنستے ہو ابن مسعود کی ٹانگوں پر؟ لَرِجْلُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ۔ عبداللہ ابن مسعود کی باریک نظر آنے والی ٹانگیں میزان عمل کے اندر احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی۔ اب لاسٹ بات کرتا ہوں میں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت دیکھو نا، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ موازین جمع کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ میزان، اس کی جمع آتی ہے موازین۔ موازین سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ میزان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایک سے زیادہ میزان ہوگی۔ چنانچہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا، کروڑوں کی تعداد میں میزان ہے۔ نماز کی الگ، روزے کی الگ، اور زکوٰۃ کی الگ، اور حج کی الگ، سب کی الگ الگ ہوگی میزان ہے، ان کا قول یہ۔ اور اماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میزان ایک ہی ہوگی لیکن کروڑوں میزان کے برابر ایک پلڑا ہوگا۔ اب اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ صاحب روح المعانی مفتی بغداد علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اور اس حدیث کو ضعیف قرار دیا لیکن ثابت ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام سنا ہے، قرآن کریم میں تذکرہ ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے رات کے حصے کیے تھے، کچھ حصے میں آرام کر کے اٹھ جاتے تھے، پھر عبادت کرتے، پھر کچھ حصے میں پھر آرام کرتے تھے، پھر عبادت کرتے تھے، اس طرح سے رات کو تقسیم کیا۔ آج بھی کرنے والے کرتے ہیں۔ تہجد کو مت چھوڑو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التہجد لکھی۔ جب میرے والد صاحب نے پڑھانے کا وقت آیا تو طلبہ سے پوچھا کہ آج کتنے لوگ تہجد پڑھ کے آئے؟ خالی بحثیں نہیں کرنے کی، عمل چاہیے۔ علم پر عمل نہ ہو تو وہ علم وبال بن جاتا ہے، انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، اور علم پر عمل ہو جائے تو وہ ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے، کام کا بن جاتا ہے، جنت میں لے جانے والا بن جاتا ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام رات آدھی سوتے ہیں آدھی عبادت کرتے ہیں، اور دن میں ایک دن روزہ رکھتے ہیں ایک دن افطار کرتے ہیں. اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں. ایک دن افطار ایک دن روزہ، ایک دن افطار ایک دن روزہ. دس از ڈیفیکلٹ، یہ مشکل کام ہے. اب ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانے والا ہے. اس سے پتہ چلا کہ میزان ہوگی اور وزن بھی ہوگا اور اعمال کا وزن کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب ہر چیز پر قادر ہے تو اس پر بھی قادر ہے. مسئلہ ہی یہاں سے ختم ہو جاتا ہے. انجیکشن ایسا دے دینے کا کہ پھر دوسرے انجیکشن کی ضرورت ہی نہ پڑے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایسے قدرت والے اللہ کو مانتے ہیں. تو کہا اللہ مجھے میزان دکھا دیجئے. اللہ کی طرف سے جواب آیا تم دیکھ ہی نہیں سکو گے اس کا حجم، جو دیکھا بے ہوش ہو جاؤ. کہ اللہ دونوں میزان کے پلڑے تو نہیں دکھاتے تھے، ایک تو دکھا دو. کہاں آسمان پر نظریں اٹھاؤ. اب جب اٹھایا تو چاروں طرف بس وہ ایک ہی پلڑا نظر آتا ہے، دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئے. اب ہوش میں آئے، اب رو کر کہا 150 سال کی میری عبادت ہے، اتنا بڑا جہاں جہاں دیکھتا ہوں وہیں ایک ہی پلڑا نظر آتا ہے. اگر میری 100 سال کی عبادت رکھیں گے تو اونٹ کے منہ میں زیرہ رکھنے سے کوئی بات بنتی ہے؟ اس کا پیٹ بھرتا ہے کیا؟ اس طرح سے میزان کا پیٹ بھرے گا کیا میری 100 سال کی عبادت سے؟ تو میری عبادتوں کا کیا ہے اللہ؟ یہ 100 سال روزے رکھے اس کا کیا؟ یہ تہجد پڑھی اس کا کیا؟ جب اتنے بڑے پلڑے کے اندر وہ ہلے گا بھی نہیں جگہ سے تو میرا وزن اس کیا ٹھہرے گا؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا. سنو بھائیو، سامنے جو بیٹھے حضرات ہیں وہ بھی سن لو کیا جواب دیا. اللہ نے فرمایا داؤد ہمارا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. تیری 150 سال کی عبادت سے میزان ہلے گا کہ نہیں ہلے گا، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے دی تو میزان کے پلڑے کو جھکانے کی میری طاقت. اخلاص بڑی چیز. بزرگ نے بڑا عجیب واقعہ مجھے سنایا. اخلاص کے معنی آدمی کام کرے اللہ کا. حضرت مفتی صاحب اگر آپ مجھے یوں فرماتے کہ بخاری کا آخری سبق 1 منٹ میں نپٹاؤ تو میں نپٹا دیتا. وہ کیسے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلی حدیث نیت کی رکھی اور آخری حدیث تسبیح کی رکھی. پہلی حدیث نیت کی، آخری حدیث تسبیح. پہلی حدیث میں نیت ٹھیک کرنے کو بتایا، آخری حدیث میں تسبیح سے اعمال نامے کو اور میزان کو وزنی بتایا کہ بھائی نیت ٹھیک کرو، ذکر اللہ رات دن کرتے رہو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے. ایک مرید جا رہا تھا شیخ کے پاس، اخلاص. مرید کے پاس جیب میں پیسے نہیں تھے، سوچا کہ شیخ کے لیے کچھ ہدیہ لے جاؤں. شیخ کے لیے راستے میں لکڑیاں سب چن رہے تھے تو انہوں نے بھی گٹھا بنایا، چن کر سر پہ لے جا کر کے حضرت کے سامنے ڈال دیا. ارے بھائی یہ کیا لائے؟ کہا ہدیہ ہے. ارے بھائی اس کا کیا کروں گا میں؟ کہا حضرت کبھی کھانا پکانا ہو تو کچن کے اندر یہ لکڑیاں کام آ جائے گی. میں نے دیکھی آج مدرسے میں کتنی لکڑیاں حضرت مفتی صاحب نے جمع کرا، تو یہ کام آ جائے گی. یہ اخلاص کا ہدیہ ہے. حضرت سہم گئے. بزرگ اللہ والے عجیب ہوتے ہیں. حضرت شیخ نے فرمایا باورچی سے کہ اس کو ذرا اہتمام سے سنبھال کر رکھ دینا یہ لکڑیوں کو، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ اخلاص والی لکڑی سے میرے غسل کا پانی گرم کرنا. میں امید رکھتا ہوں کہ اس اخلاص والے ہدیے کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے. تو اصل چیز ہے اخلاص. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلی حدیث جو ہے، اچھا کسی بھی عمل کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ابتدا کیسے کریں گے؟ نیت.
زکات دے رہے ہیں نیت سے ابتدا کریں گے، روزہ رکھ رہے ہیں نیت سے ابتدا کریں گے، تو ہر عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے اور عمل کا خاتمہ وزن پر ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے شروع میں حدیث لائے نیت کی کہ وہ مبدأ عمل ہے، اور اخیر میں میزان لائے کہ وہ منتہا عمل ہے۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مبدأ المبادی سے آغاز کیا ہے اور منتہی المناہی سے جو ہے انتہا فرمائی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا افتتاح بھی بہترین، ان کا اختتام بھی بہترین، اور ہم اسی پر اپنی بات کو آج ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی۔ میں نے یہ چند چیزیں جو ہے دیباچے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آخری حدیث پڑھی گئی ہے، حضرت نے ابھی حدیث پڑھی کہ بھئی بڑے وزنی ہے یہ کلمات، اس بنا پر کہ میزان کو جھکانے والے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ مئۃ مرۃ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس نے 100 مرتبہ دن کے اندر سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیا، فرماتے ہیں حطت عنہ خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تو بھی اللہ معاف کرتا۔ تو ہم کو بھی اللہ کی ذات سے امید ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی مجلس میں بیٹھتے تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے، جب مجلس سے اٹھتے تو پھر فرماتے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم کو بھی ذکر اللہ اور اس عمل کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ ذکر اللہ کی کثرت رکھو، یہ آج کا میرا پیغام ہے، اور نیت کو درست رکھو، یہ پہلے نمبر کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فارغین کو قبول فرمائے اور ان سے کام لے، اور مدرسے کو ترقیات سے نوازے، اور قرضہ ہے مدرسے پر اللہ تعالیٰ غیب سے خزانے سے اس کو پورا فرمائے۔ ان طلباء سے کام لے لے، اساتذہ جنہوں نے پڑھا کر ان کو کام کا بنایا، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ انہی گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائیے امام لائیے بھئی اطمینان سے